السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی خاتم المعصومین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خبرنامہ اسلام کے مطابق کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، ماہ رمضان چل رہا ہے 1447 ہجری کا، اور اپنے بساط کے مطابق بعض ناگزیر وجوہات کے باوجود ہم نے ابھی تک تھوڑی بہت قرآن کریم پہ بات کی ہے اپنے رمضان نشریات میں۔ جو اس وقت سب سے بڑا کرنٹ ایشو ہے، اس پہ ہم نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی غالباً ماہ رمضان میں۔ امریکہ اور اسرائیل کا جو ایران کے حوالے سے رویہ ہے اور حملہ ہے، جو بظاہر ایک حملہ ہے، اس پہ لیکن آج مجبور ہو کے اپنی ہی ایک تحریر کو سامنے رکھ کر اپنی ایک ویڈیو اپنا ریکارڈ کروا رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے، کہ صرف سچویشن تھوڑی سی کلیئر ہو جائے آپ لوگوں کے سامنے۔ کیونکہ ہمارے مسلم معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہمارا مسلم معاشرہ دین کی اصولی باتوں کو بھی عالمی خبروں کے تناظر میں دیکھتا اور پرکھتا اور پھر اس کے مطابق فیصلے کرتا ہے۔ پھر ہمارے ہاں ایک دوسرا بڑا المیہ ہماری جمہوری سیاسی جماعتیں ہیں، جو اپنے ایک مخصوص مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے دشمنان صحابہ کے بارے میں وہ نرم رویہ اختیار کر جاتی ہیں کہ جس سے دین غبار آلود ہو جاتا ہے، اور اس میں سر فہرست ہماری اخوانی مزاج تحریکیں ہیں، اور جس میں ہمارے سر فہرست جو براہ راست اخوانی مزاج تحریکوں سے متاثر ہیں وہ جماعتیں ہیں جو دشمنان صحابہ کا اعلانیہ جنازہ پڑھتے ہیں، انہیں مسلمان قرار دیتے ہیں، اور ان دشمنان صحابہ کے خلاف بات کرنے والوں کو وہ امریکہ اور اسرائیل کا ایجنٹ قرار دیتے ہیں، حالانکہ وہ اپنی باتوں کی وجہ سے خود شیطان کے ایجنٹ بنے ہوتے ہیں۔ تو کچھ تھوڑی سی میں نے تحریر لکھی تھی آج صبح نماز کے بعد، تو سوچا یہی کہ قرآن نشریات کو روک کے اسی تحریر کو سامنے رکھ کے میں ایک چھوٹی سی ویڈیو ریکارڈ کروا لوں۔ مقصد اس ویڈیو کا صرف یہ ہے کہ آپ کے سامنے تھوڑی سی جو عالمی صورتحال ہے وہ سامنے آ جائے۔ اس عالمی صورتحال میں جو امریکہ طاغوت ہے، اس کی پالیسی کی جو ایک خاص جہت اور نوعیت ہے مسلم ممالک کے حوالے سے، اور مسلم ممالک کے مقابل اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے ایران کے حوالے سے، کہ اس کی جو پالیسیوں میں فرق ہے، جو اس کا ایک دوہرا معیار ہے، اس پہ تھوڑی سی بات کریں۔ اس دوہرے معیار پہ بھی بات کرتے ہوئے یقین جانیے میں اتنا بہت کچھ ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ موقع نہیں۔ صرف اس انشاءاللہ ویڈیو سے آپ کے سامنے ایک امریکہ جیسی طاغوتی قوتوں کا، اسرائیل جیسی طاغوتی قوتوں کا دوہرا معیار سامنے آ جائے گا، کہ وہ دوہرا معیار اپنے اندر کتنی خطرناک نوعیتیں رکھتا ہے، جہتیں رکھتا ہے۔ اچھا، اللہ اکبر، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ اس ریکارڈنگ سے، اس پیغام سے آپ کو دوسری بات یہ بھی پتہ چلے گی کہ امریکہ اور اسرائیل کا جو ایران پہ حملہ ہے وہ اسلام کی بنیاد پر نہیں ہے، وہ وقتی مفادات کا ٹکراؤ ہے۔ جیسے امریکہ اور چین کی جنگ بھی ہو سکتی ہے، انڈیا اور کسی کافر ملک کی جنگ بھی ہو سکتی ہے۔ کیا ایران اور روم برسر پیکار نہیں رہے پرانے دور میں؟ اب دو طاقتیں آپس میں برسر پیکار ہو جائیں تو ہم یہ فرق کرنے بیٹھ جائیں گے کہ ہم وقت ہم نے کس کی حمایت ضرور کرنی ہے، کہ میں ایران کی حمایت نہ کروں تو کیا اسرائیل کی حمایت کروں؟ یہ تو احمقانہ باتیں ہیں، یہ تو قرآن کریم سے دوری کی باتیں ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں ظالم کو ظالم پہ مسلط کر دیتا ہوں، اور ظالم کو ظالم پر مسلط کر دیتے تو مسلمان کس طرف ہوں گے؟ مسلمان لڑائی کی طرف ہوں گے، انجوائے کریں گے، لطف اندوز ہوں گے۔ وہ پھر آپ جو مرضی اپنی بتائیں کہ ہمارے سرحدات پہ آ جائے گا، یہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، ٹمکانا ہو جائے گا، ہم اس پہ نہیں جاتے۔ کیوں؟ ہمارے نزدیک نظریاتی سرحدات کی حفاظت پہلے ہے، جغرافیائی سرحدات کی حفاظت بعد میں آتی ہے، اور جغرافیائی سرحدات کی حفاظت نظریاتی سرحدات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہمیں اپنی افواج پہ فخر ہے، ہمیں اپنے مسلم معاشرے پر فخر ہے۔ ہم اپنی افواج کو نہ صرف اپنی ضرورت سمجھتے ہیں بلکہ عالم اسلام کی بھی اولین ضرورت سمجھتے ہیں، اس میں ہم کوئی دو رائے نہیں رکھتے۔ اللہ کا شکر ہے ہم کھل کے ببانگ دہل اپنی افواج کی حمایت کرتے ہیں۔ لیکن کوئی غلط مطلب یہ نہ لے لے کہ ہم یہ کہیں کہ دشمنان صحابہ کے ہاں اسلام ہے، یا امریکہ اور اسرائیل جو ہیں
وہ اگر ایران پر ان کا حملہ ہے تو وہ اسلام کی وجہ سے. اگر امریکہ اور اسرائیل نے اسلام کی وجہ سے ایران پہ حملہ کیا، جس طرح ہمارے بعد دانشوروں نے اپنے منہ سے یہ بات نکال دی ہے، تو اگر امریکہ اور اسرائیل نے اسلام کی وجہ سے ایران پہ حملہ کیا ہے تو اس کا مطلب پھر اسلام ہمارے پاس نہیں، ایران کے پاس ہے. تو پھر تو ہم کافر ٹھہرے نا، کیونکہ ہمارے اور ایران کے درمیان، ہمارے اور ایرانیت کے درمیان، اسلام اور ایرانیت کے درمیان، اسلام اور خمینیت کے درمیان، خمینی نے جو اسلام کی تشریح کی ہے، صحابہ کو کافر قرار دیا ہے، اور پھر اس مذہب کے اندر جو قرآن کی تحریف کا دعویٰ ہے، ہم تو مسلمان ہی نہیں ٹھہرتے بھائی. یہ تو آگ اور پانی ہے. اگر دشمنان صحابہ کو مسلمان سمجھا جائے تو اصل اسلام نقل ٹھہرتا ہے، اور اگر اصل اسلام کو اصل سمجھا جائے تو دشمنان صحابہ نے جو اسلام کا اپنا خود ساختہ ایڈیشن اپنے پاس رکھا ہے وہ نقل ٹھہرتا ہے. اگر اسلام کے اصل ایڈیشن کو قرآن و سنت کی روشنی میں اصل سمجھا جائے تو دشمنان صحابہ کا خود ساختہ ایڈیشن نقل ٹھہرتا ہے. یہ آگ اور پانی ہے. خیر، تمہید میری لمبی ہو گئی. مقصود کی طرف چلتے ہیں کہ چھوٹی سی ویڈیو اپنی تحریر کی روشنی میں، بس اس کا مقصد صرف یہ ہے امریکہ کا دوہرا معیار اور امریکہ کی مخالفت کی وجہ بس آپ کے سامنے آ جائے. ہر بات کا سمجھنا ضروری نہیں ہے، صرف ایک آپ کے سامنے عالمی منظرنامہ آ جائے کہ عالمی منظرنامہ میں طاغوتی قوتیں کس قسم کا خطرناک نظریاتی ہتھیار استعمال کرتی ہیں. وہ جغرافیائی ہتھیار استعمال کرتے ہوئے بھی دراصل نظریاتی سرحدات کو نقصان پہنچاتی ہیں اور اپنے نظریاتی سرحدات کو فائدہ پہنچاتی ہیں، اور دشمنان صحابہ کی نظریاتی سرحدات کو فائدہ پہنچاتی ہیں. چلتے ہیں اپنی تحریر کی طرف، جس کی روشنی میں میں نے آج کی جو ویڈیو ہے وہ ساری میری اپنی تحریر پر مبنی ہے. وہ آغاز اسی سے کر دیتے ہیں. امریکہ کی ایک پالیسی رہی ہے، وہ یہ کہ خود کو خود ہی مار کر پھر وہ دہشت گردی کے خلاف میدان میں اترتا ہے. پھر سنیے، امریکہ کی ایک پالیسی رہی ہے، وہ یہ کہ خود کو خود ہی مار کر، خود کو خود ہی زخمی کر کے پھر وہ دہشت گردی کے خلاف میدان میں اترتا ہے. 9/2/11 یعنی 9/11 اس کی سب سے بڑی مثال ہے. اب یہی پالیسی ایران میں سمجھ لیجئے، ایران کی نسبت آپ سمجھ لیجئے. وہ ایران میں اپنوں کو ہی مار کر دراصل مسلم ممالک بالخصوص پاکستان اور سعودیہ کے خلاف ایک وسیع جنگ چھیڑنا چاہتا ہے. اس حقیقت کی دوسری دلیل یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے مقابلے میں ایران جیسے بونے اور بودے کردار کو ایک اسلحہ بنا کے پیش کرتا، حالانکہ دشمن کو کوئی بھی اسلحہ بنا کے پیش نہیں کرتا. اس مکر و فریب کے ذریعے امریکہ ایران شیطان جیسے اپنے ہی دوستوں کے ساتھ مفادات کے ٹکراؤ میں نہ صرف اپنے مفادات کا تسلط رکھتا ہے بلکہ عرب ممالک کو بھی خوفزدہ رکھتا ہے کہ دیکھو ہمارے لیے بھی ایران سے مقابلہ کوئی آسان کام نہیں. اور یوں نہ صرف وہ ایران اور اسرائیل کے تحفظ کا کام کرتا ہے بلکہ عربوں سے بھی پیسہ خوب بٹورتا ہے، اور ایران کا ہتھیار بھی عربوں پر مسلط اور معلق رکھتا ہے تاکہ عرب اسرائیل کا رخ نہ کر سکے. علاوہ ازیں مسلم دنیا کی عوام و خواص کے لیے نمونہ شیطان ایران کو نمونہ اسلام بنا کر پیش کرتا ہے. یہ امریکہ اور اسرائیل جیسی طاغوتی قوتیں یہ کام کرتی ہیں. وہ نمونہ شیطان ایران کو نمونہ اسلام بنا کے پیش کرتا ہے، یعنی نظریاتی اور جغرافیائی جنگ ایک ساتھ کرتا ہے. وہ اپنے دوستوں سے ایران کا انقلاب لانے والی مغربی قوتیں ہیں، یہی مغربی قوتیں ایران سے لڑ بھی جاتی ہیں. مفادات کا ٹکراؤ ہوتا ہے، یہ کون سی بات ہے؟ لیکن جب جغرافیائی ٹکراؤ ہوتا ہے تو وہ اس طرح جغرافیائی ٹکراؤ کرتی ہیں کہ نظریاتی جنگ بھی ساتھ ہوتی ہے. وہ نظریاتی جنگ ہمارے خلاف ہوتی ہے. پوری دنیا کہتی واہ واہ واہ، دیکھو جی ایران جیسے بہادر ملک کے خلاف امریکہ اور اسرائیل لڑ رہے ہیں. تو ساری گیم تو ایران کے حق میں چلی جاتی ہے. وہ کہتا ہے اصل اسلام تو میرے پاس ہے.
یہ صرف آپ کو اشارہ کر دی. پھر عوام تو عوام، خواص بھی اس فکر میں غلطاں رہتے ہیں کہ یہ ایران ہے جو امریکہ جیسی قوت کا مقابلہ کر رہا ہے، اور امریکہ اسے مسلمان سمجھ کر ہی اس سے دشمنی رکھتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. حالانکہ یہ ساری باتیں کائناتی جھوٹ ہیں اور حرف غلط سے بڑھ کر غلط ہیں. جھوٹ اور مکر و فریب کی یہ چربی عوام تو عوام، خواص کے دل و دماغ پر بھی، بعض علماء کے دل و دماغ پر بھی اس لیے چڑھ جاتی ہے کہ وہ عالمی تناظر کو، عالمی منظرنامے کو صرف عالمی خبروں کے تناظر میں دیکھتے ہیں، جس میں جھوٹ اور مکر و فریب کی بدترین آمیزش ہوتی ہے. وہ عالمی منظرنامے کو قرآن و سنت کے فراہم کردہ اصول کی روشنی میں نہیں دیکھتے. یہی وجہ ہے کہ پھر وہ امریکہ اور اس کے قدیم دوستوں ایران اور اسرائیل کے چکر اور بھنور میں پھنس جاتے ہیں، اور اس فکر میں غلطاں ہو جاتے ہیں کہ واقعی اسرائیل اور امریکہ ایران کے ساتھ برسر پیکار ہیں. حالانکہ یہ سب نورا کشتیاں ہیں اور زیادہ سے زیادہ مفادات کا وقتی ٹکراؤ ہے، جس میں امریکہ اور اسرائیل جیسی قوتیں اپنے مفادات کا تسلط رکھ کر اور ایران کو سر نگوں اور زیر نگیں رکھ کر ایران کو عربوں کے سینوں پر بٹھائے رکھنا چاہتی ہیں اور در پردہ اس کی پشتیبانی کرتی ہیں. کیونکہ یہ انتہائی ظاہر سی بات ہے کہ قرآن و سنت کے اصول کو دیکھا جائے تو جس طرح اسرائیل مسلمان نہیں ٹھہرتا، بالکل اسی طرح دشمنان صحابہ بھی اسلام کی حقیقت سے کوسوں دور نظر آتے ہیں، اور دشمنان صحابہ بھی مسلمان سمجھے نہیں جا سکتے، بلکہ اسرائیل اتنا بڑا کفر نہیں جتنا بڑا کفر دشمنان صحابہ اپنی کھوپڑیوں اور ناپاک دلوں میں رکھتے ہیں. اسرائیل تو کھلا کافر ہے، اور دشمنان صحابہ کافر ہونے کے ساتھ ساتھ منافق ہیں، زندیق اور مرتد ہیں. وہ اپنے کفر کو اسلام بتاتے ہیں اور اسلام کو کفر بتاتے ہیں. یہ حقیقت تو اظہر من الشمس ہے کہ اس وقت ایران اسلام کا ایک مکمل یہودی ایڈیشن رکھتا ہے. یہودی ایڈیشن کیا مطلب؟ کہ اس نے جو اسلام کی تشریح کی ہوئی ہے، قرآن، موجودہ قرآن کا انکار کر کے، صحابہ کی تکفیر کر کے، صحابہ کی جماعتوں کو چھوٹا بنا کے اور اپنی جماعتوں کو، اپنے پاسداران کو بڑا قرار دے کے، جیسے ابھی جواد نقوی جیسے لعین ملعون نے کہہ دیا غزوہ احد کا حوالہ دے کر کے. غزوہ احد میں جب نبی علیہ السلام کی شہادت کی خبر پھیلی تو صحابہ سب بھاگ کے چلے گئے، لیکن خامنائی شہید ہوا، اس کے ساتھیوں نے اس کو ابھی تک نہیں چھوڑا، نہیں بھاگے. لیکن جواد نقوی کے خلاف کیا ریاست حرکت میں آئی؟ انشاءاللہ اس پہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو مزید کسی وقت بات کریں گے. یہ ہے وہ لعین جواد نقوی جیسے لوگ جس کو ہمارے بعض علماء بڑا نرم سمجھتے ہیں اور اس کے دیے ہوئے ٹکٹوں پر جامع عروۃ الوثقیٰ میں آتے ہیں. لعنت ہے ان علماء پر جو جواد نقوی کے پاس جاتے ہیں اور اس کو مسلمان سمجھتے ہیں، اس کو عالم اسلام کا پتہ نہیں کیا دانشور سمجھتے ہیں. تو یہ اس وقت ایران اسلام کے ایک مکمل یہودی ایڈیشن رکھتا ہے. کیا مطلب؟ کہ اس نے جو ایک خود ساختہ دین بنا کے رکھا ہوا ہے جس کو وہ اسلام کہتا ہے، حقیقت میں وہ اسلام نہیں، کفر ہے. اور یہ بات اسرائیل اور امریکہ جیسے ممالک کے خلاف نہیں بلکہ مفاد میں جاتی ہے، کیونکہ یہ حقیقت طاغوتی قوتوں کے علم میں بھی ہے. انہیں خوب علم ہے اسلام کیا ہے، اور اسلام کے عنوان سے ایرانیت کیا ہے، آج کی ایرانیت کیا ہے، یہ طاغوتی قوتیں خوب جانتے ہیں. انہیں بھی پتہ ہے اصل اسلام مکہ مدینے والوں کے پاس ہے، اصل اسلام ان کے پاس ہے جو جنہوں نے صحابہ کا دامن تھاما ہوا ہے. انہیں بھی پتہ ہے جو صحابہ کے دشمن ہیں ان کے پاس اصل اسلام نہیں، یہ صرف اسلام کا شور مچاتے ہیں، یہ اسلام کے چور ہیں. مگر کون سمجھائے ان اخوانی مزاج تحریکوں اور جمہوری دینی سیاسی جماعتوں کو جو اپنے اپنے قائدین کے خلاف تو کوئی تنقید برداشت کرنے کو تیار نہیں ہوتی، مگر ان دشمنان صحابہ کے توحید کے غلط تصور کو، ختم نبوت کے انکار کو، عقیدے تحریف قرآن کو،
صحابہ کرام کے خلاف تکفیر کو ٹھنڈے پیٹوں نہ صرف برداشت کرتی ہیں بلکہ انتہائی وسعت ظرفی کے ساتھ قبول بھی کرتی ہیں، اور جو ان زندیقین اور مرتدین کے خلاف میدان میں اترتے ہیں انہیں امریکہ اور اسرائیل کے ایجنٹ قرار دیتی ہیں، حالانکہ یہ یتیم الفکر اخوانی مزاج تحریکیں اسلام کے اقامت دین کے تصور سے مشرق و مغرب کی دوری رکھتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اتحاد امت کے عنوان سے وہ مرزائیوں سے بڑے کافروں کو، دشمنان صحابہ کو اسلام کی چھتری فراہم کر دیتی ہیں، وہ بھی اسلام کے عنوان سے، اسلام کے نام سے، اتحاد امت کے خوشنما عنوان سے۔ فیا اسفا علی ذالک۔ اس لیے اس بدترین صورتحال میں اس وقت امت کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ امت کو نظریاتی بحران کے ہلاکت خیز گڑھے سے نکالا جائے، امت کی نظریاتی تربیت کی جائے، دین کے درست تصور سے آشنا کیا جائے، اور تمام کام چھوڑ کر سب سے پہلے یہی کام کیا جائے۔ عوام تو عوام، علماء اور دینی تحریکات کو اس محنت کا میدان بنایا جائے، اور دجالی منصوبہ رکھنے والے دشمنان صحابہ کے کفر، ارتداد اور زندیقیت کو بے نقاب کیا جائے، بے پردہ کیا جائے، بے حجاب کیا جائے، اور پوری امت کو اس دجالیت کے خلاف میدان میں اتارا جائے۔ مگر خواتین و حضرات، اس کے لیے سب سے پہلے شرط تو یہ ہے کہ خود ہمیں لا الہ الا اللہ کے مفہوم کا علم ہو، کہ لا الہ الا اللہ اپنے اندر کیا مفہوم رکھتا ہے، اس کا فہم ہو، اس کی تفہیم ہو، اس کا تعلم ہو، اس کی تعلیم ہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے، کیونکہ ہم نے محنت نہیں کی، دشمنان صحابہ ہمارے خلاف ہمیشہ میدان جنگ میں رہے، حالت جنگ میں رہے، اس لیے انہوں نے اپنے پیروکاروں پر محنت کی ہے۔ ان کا ایک غلیظ سے غلیظ اور نچلے طبقے کا ایک فرد بھی وہی نظریہ رکھتا ہے جو ان کا ایک بڑا بندہ نظریہ رکھتا ہے، کوئی فرق نہیں۔ محنت ہم نے نہیں کی، اور ہماری محنت نہ ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم اس دجالیت کو سمجھنے سے عاجز ہو چکے ہیں۔ اس لیے نہ صرف لا الہ الا اللہ کا فہم و تفہیم ضروری ہے، تعلم و تعلیم ضروری ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ طویل صبر اور عظیم تقوی بھی درکار ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم ثابت قدم رہو گے، صبر کرو گے، پرہیزگاری اختیار کرو گے، تقوی کو اپنے دل میں اتارو گے، تو ان دشمنان صحابہ کی، ان مردودوں کی، ان زندیقوں کی، ان کافروں کی تدبیریں تمہیں نقصان نہیں دے سکتی۔ ان اللہ بما یعملون محیط۔ کیوں؟ اللہ کو ان کی تمام کارروائیوں کا علم ہے۔ اللہ نے جو کام ہمارے سپرد کیا ہم کر لیں، لا الہ الا اللہ کو سمجھ لیں، صبر و تقوی کے ہتھیار سے مسلح ہو جائیں، تو انشاءاللہ یہ امت نظریاتی بحران کے گڑھے سے باہر آ جائے گی، ورنہ پھر دجالی قوتوں کے مسلط ہونے میں کوئی دیر باقی نہیں رہ گئی۔ یاد رکھیے، میں مقتدر اداروں سے کہتا ہوں کہ ہماری افواج کو خامنائی کے مرنے پر ہماری افواج کے بعض افراد کو گلگت بلتستان سکردو میں زندہ جلایا گیا، ان لوگوں کو پکڑ کے ان کو زندہ جلایا جائے۔ انہوں نے سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا، ان کی املاک قبضے میں لے کے وہ نقصان پورا کیا جائے۔ انہوں نے سکولز جلائے، ان کی املاک سے وہ نقصان پورا کیا جائے۔ انہوں نے پورے ملک کے اندر بن امنی نارکی پھیلائی، ان دہشت گردوں کو چن چن کے مارا جائے، اور اس دھرتی کو ان ناپاک لوگوں سے پاک کیا جائے، اور یہ ذمہ داری ریاست کی بنتی ہے۔ اور اگر ریاست اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرتی تو پھر اس دن سے ڈرے جب اس ملک میں بلوا ہوگا، قتل و غارت گری عام ہو جائے گی، کیونکہ جب ریاست اپنا کام نہیں کرتی تو عوام اپنے ہاتھ میں سب کچھ لے لیتی ہے، اور جب عوام اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے تو پھر اس ریاست سے امن ختم ہو جاتا ہے، جبکہ یہ ملک ہمارا ہے، ہم اس میں امن چاہتے ہیں، یہ افواج ہماری ہیں، ہم ان افواج کی قدر کرتے ہیں، یہ ایجنسیز ہماری ہیں، ہم اپنے اداروں کی قدر کرتے ہیں،
اور جو لوگ ایران میں مسئلہ ہو پاکستان میں افواج کے خلاف مرد آباد کے نعرے لگائیں، اسرائیل زندہ باد کے نعرے لگائیں، انڈیا زندہ باد کے نعرے لگائیں اور ہماری فوجی تنصیبات پر حملہ کریں، خدا پاک کی قسم یہ لوگ زندہ جلائے جانے کے قابل ہیں، زندہ جلائے جانے کے قابل ہیں۔ میں مقتدر اداروں سے گزارش کرتا ہوں ان دہشت گردوں کے بارے میں کسی بھی قسم کی کوئی رعایت نہ رکھی جائے، ان کو ان کے انجام تک پہنچایا جائے، ورنہ پاکستان کا امن بلکہ پاکستان کا دفاع پہ کہیں داؤ پہ نہ لگ جائے۔ ان خبیث جرثوموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس وطن پاک کی حفاظت فرمائے، اور اس وطن پاک کی افواج کی وجہ سے اللہ حرمین کی حفاظت فرمائے۔ ہم حرمین کے نہ صرف محافظ ہیں، الحمدللہ اس حفاظت پہ ہمیں ناز بھی ہے کہ پوری دنیا سے اللہ تعالیٰ نے ہماری افواج کو چنا ہے حرمین کی حفاظت کے لیے۔ اور آج کی اس نازک ترین صورتحال میں جب پوری دنیا خصوصاً عرب دنیا چند میزائلوں سے خوفزدہ ہو کے عدم تحفظ کا شکار ہو چکی ہے، ہم یہاں سکھ کا سانس لے رہے ہیں۔ ہمارے لوگوں نے گھاس کھائی، گھاس، لیکن اپنی دفاعی تیاریوں میں قطعاً کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ میں افواج پاکستان میں سب سے زیادہ قدر جرنیلوں میں شہید ضیاء الحق کی کرتا ہوں۔ اس بندے نے جب پاکستان کے پاس اٹامک پاور نہیں تھی اس وقت کہا تھا جتنی مرضی ترقی کر لو، اگر تمہاری دفاعی صلاحیت نہیں ہے تمہاری ساری ترقیاں بیکار ہیں۔ آج اس مرد قلندر کی، اس شہید اسلام کی بات 110% سچی ثابت ہو رہی ہے۔ اللہ اس کی قبر کو نور سے منور کرے، اللہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی قبر کو نور سے منور کرے، اور اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی صلاحیتیں اپنے دین کے لیے، اپنے وطن کے لیے بروئے کار لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔